نال محبت کرنے والے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نام لکھواؤ کنے کنے جانا ہے کوئی کہندا سونیا میں جاواں گا کوئی کہندا سونیا میرا پتر جائے گا میرا بھرا جائے گا میرا بیٹا جائے گا وہ ایسا جانا ہے وہ سنو سنو وہ ایک بی بی آئی ہے 6 سال دا بچہ انگل دے نال لایا ہے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئی ہے آقا عرض کر دیے آقا اے میرا لال لے جاؤ وہ میرا خامد بدر شہید ہو گیا ہے لاج پالا اور میرا جوان پتر نہیں ہے میرا جوان بیٹا نہیں ہے وہ جنوں تواڈے نال بھیجا میرا دل کردا ہے اے میرے 6 سال دے بچے نو لے جاؤ وہ کل قیامت تڑے دن میں شہیدان دیا ماما جتھے کھڑیاں اور ایوز صاف دے اندر وہ فخر دے نال سر بلند کر کے کھڑیاں وہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے نہ تلوار چاہ سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے نہ ڈھال چاہ سکتا ہے نہ نیزہ چاہ سکتا ہے جے چھوٹا ہے سیال کوٹڑے سنو یونا لوگاں دا عشق رسول عرض کر دیئے مدینے آڑیا منیا ہے نہ تیر چلا سکدا ہے نہ تلوار چلا سکدا ہے نہ نیزہ چلا سکدا ہے سنیا تلوار جات نہیں سکدا ہے وہ تیری عزت تلوار کھا دے سکدا سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سور جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سور جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے
جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ مارکہ احد، جنگ احد واقعہ پذیر ہوئی ہے تو انشاءاللہ آج صحابہ کرام دا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور سرکار دی بارگاہ دے اندر جانا دے نظرانے پیش کرنا، دین تو حضور دی ناموس تو انشاءاللہ وقت دے اندر رہ کے عرض کرانگا۔ اللہ سونا احد والیاں دے صدقے دے نال ساڑیاں تمام مشکلات آسان فرمائے، اور اللہ سونا انہاں پیاریاں دے صدقے دے نال ساڑی تمام دی دلی حجات بھی پوری فرمائے۔ اللہ سونا ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرمائے، مسلمانہ دی فلسطین دے غزہ دے جتھے جتھے بھی حضور دے غلام جنہ تے ظلم کیتا جا رہے، اللہ احد والیاں دے صدقے انہاں دی امداد فرمائے۔ عزیزانی گرامی، اے جنگ احد دا جڑا واقعہ ہے، اے دے بارے دے اندر تاریخ دے حوالے دے نال تین گلاں ملدیاں نے۔ کئی فرماندے نے کہ شوال دیاں 3 راتاں گزر گئیاں سن، یہ ادو واقعہ روح پذیر ہویا۔ کئی کہندے نے کہ 11 راتاں گزر گئیاں سن، جنگ احد ادو ہوئی ہے۔ اور جیڑی معتبر روایت ہے، فرماندے نے کہ نصف شعبان 14 راتاں گزر گئیاں سی تے 15واں شعبان سی، ادو واقعہ جنگ احد دا ہویا۔ اس غزوے نو غزوہ احد کیوں کیا جاندہ ہے، وجہ کی ہے؟ عزیزان گرامی، مدینہ شریف دے اندر ایک پہاڑ ہے جدا نام ہے احد، اور اس پہاڑ نو احد کیوں کیا جاندہ ہے؟ کیونکہ یہ پہاڑ جڑا ہے وہ سارے پہاڑاں دے نالو مختلف ہے، اور اس پہاڑ دی شان ہے وے، مقام ہے وے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ دا نام ہے ذو عینین، 2 اکھاں والا پہاڑ۔ اور اس پہاڑ دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، یہ جنت دے پہاڑاں دے وچوں ایک پہاڑ ہے، جنت دے پہاڑاں دے وچوں ایک پہاڑ ہے، احد دا پہاڑ۔ اور میرے نبی کریم دے دیوانیوں، مدینہ پاک تو تقریباً 2 میل دور یہ پہاڑ واقع ہے۔ اور جیڑے سیرت حلبیہ والے نے انہیں ایک اور بات لکھی ہے، فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جناب ہارون علیہ السلام آپ جدو حج دی نیت واسطے گئے تے راستے دے اندر احد دا مقام سی، حضرت ہارون علیہ السلام آپ دی جڑی طبیعت ہے وہ علیل ہو گئی، اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی جناب ہارون علیہ السلام آپ دا وصال ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کفن دیتا، تدفین کی تھی، اور احد پہاڑ دیاں چٹاناں دے وچی حضرت ہارون علیہ السلام نے دفن کیتا۔ عزیزان گرامی، میرے نبی کریم دے دیوانے اور صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، اور راوی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت لے کے آئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے احد پہاڑ ہوئے جیدے نال میں پیار کرنا تے اے میرے نال پیار کرتا ہے، احد پہاڑ میرے نال پیار کرتا ہے، میں دے نال پیار کرنا۔ عزیزان گرامی، کتنیاں شانہ نے، کتنے مقام نے، کتنیاں بلندیاں نے۔ اور میں جدو مدینہ پاک سانتے دوستان نے دسیا کہ ڈرون کیمرے دے ذریعے اس پہاڑ نو پرکھیا گیا،
اور یہ جڑا پہاڑ ہے یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دی صورت ہے. اس پہاڑ میں یہ شان اللہ نے عطا فرمائی، مقام اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ وہی پہاڑ ہے جدو میرے نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف فرمانے اور نال حضرت ابو بکر صدیق نے، نال حضرت عمر فاروق نے، عثمان غنی سرکار نے، اور جدو احد پہاڑ تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے قدم آئے نا، یا انج کہہ لو کہ احد پہاڑ نے جدو حضور دیاں تلیاں نو چمیاں تے علماء کہندے نے احد پہاڑ ہلن لگ پیا. صوفیاء لوگ فرماندے نے احد پہاڑ وجدے چاہ گیا. پنجابی کہہ لو کہ احد پہاڑ نے تمال پانی شروع کی تھی، ہلن لگ پیا. تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو ٹھہر جاتے، انہوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید نے. یہ وہ پہاڑ ہے جدے بارے چ حضور نے فرمایا ساڈے نال پیار کردا ہے، ازیے دے نال پیار کرنا. جنتی پہاڑاں وچوں ایک پہاڑ ہے. عزیزان گرامی، جنگ احد دا سبب کی سی، کیوں ہوئی؟ 3 ہجری دے اندر یہ جنگ ہوئی. 3 سال ہوئے نے اجے حضور نو مکے تو مدینے ہجرت کیتی ہوئی. تے بدر دے اندر کفار نو نک دی کھانی پئی، اور کفار دے بڑے بڑے وڈے جڑے شیطان نے وہ واصل جہنم ہوئے. اور جی دے اندر ابو جہل بھی سی اور 2 نکیاں بچیاں نے انہوں واصل جہنم کیتا، معاذ اور معوذ نے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماندے ہوندے سن، سرکارہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا فرعون سی تے میری امت دا جڑا فرعون ہے او ابو جہل، اور ایڈا وڈا تھامب ڈگیا کافران دا، اور بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے غزوہ بدر دے اندر. اور کفار نو بڑا اس گل دا وٹ سی، اور اونا ترکیب لانی شروع کر دیتی کہ کسے نہ کسے طرح مسلمانہ نو شکست دیتی جائے، مدینہ پاک تے حملہ کیتا جائے، اور مدینہ پاک نو قبضے وچ لیا جائے. اور 4 بندے جڑے نے انہاں تحریک چلائی. جنگ احد دا جڑا واقعہ ہے نا، اے 4 بندے نے بڑی کوشش کی تھی، کیونکہ انہاں دے لگدے جڑے سن او جنگ بدر دے اندر قتل ہوئے سن. پہلا بندہ جڑا ہے او ہے ابو سفیان، کلمہ نہیں پڑھے. ایدہ جڑا بیٹا ہے حنزلہ، او بدر دے اندر مارے آ گیا. نمبر 2 اکرمہ، ابو جہل دا پتر، اندہ باپ مریا سی. انہیں اس گل دے زور دیتا، تحریک چلائی کہ جنگ ہونی چاہیے دی، حملہ کریے مسلمانہ تے. نمبر 3 حارث بن حشام، ابو جہل دا بھائی. انہیں بھی کیا کہ ساڑھے مرے نے تے جانا چاہیے دا، مدینے تے چڑھائی کرنی چاہیے دی. تے جڑا چوتھا بندہ ہے او دا نا ہے صفوان بن امیہ. اندہ پیو امیہ قتل ہویا سی غزوہ بدر دے اندر. انہاں 4 بندیاں نے تحریک چلائی کہ مدینہ پاک تے چڑھائی کرو بھائی. اور کفار پوری طاقت دے اندر جمع ہوئے، اور کوئی بدر دے اندر ایسا بندہ مکے چ نہیں رہندا سی جن دا رشتہ دار نہیں مریا سی. ہر گھر دے اندر کوئی نہ کوئی کسی دا پیو، بھرا، پتر، کوئی نہ کوئی، سب سرکار دے غلامہ نے انہاں نو واصل جہنم کیتا. اور مکے دے اندر دار الندوہ دے اندر انہاں بیٹھ کے صلاح کی تھی. اور جڑا ملک شام لے قافلہ گیا سی ابو سفیان دا غزوہ بدر تو پہلو، او دا جتنا بھی منافع، جتنا بھی مال آیا، عزیزان گرامی، انہاں کافرہ نے اندہ سامان لیا، حرب و ضرب لیا، تیر، تلوار، نیزے بنائے، اور ایک پوری تیاری دے نال مکے تو نکلے. 3000 فوجی، اور جی دے اندر عورتاں بھی موجود نے، جی دے اندر طرح طرح دے گھوڑے نے، اونٹ نے، سامان نے،
تلواراں نے، نیزے نے، بھالے نے، اور انہاں مکے تے چڑھائی کرن واسطے ٹر پے۔ اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سونے دا چاچا کلمہ نہیں پڑھیا جا اور دلو سرکار نو مان لیا اور اسلام دی محبت دل دے اندر اور کلمہ ظاہر نہیں کیتا کہ مکے آلے نو اجے نہیں پتا کہ عباس جو بدر قیدی ہویا سی اس کلمہ پڑھ لیا یا کو نہیں پڑھیا۔ عزیزہ نے گرامی انہاں جدو صلاح کی تھی کہ اسی مسلمانہ نو شکست دینی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا جڑا غلام ہے انہوں آکھیا کہ جڑا شارٹ رستہ ہے نا جلدی نال مدینے جا تے سرکاراں نو خبر دے کے سونا یہ جڑے کافر نے تیرے آستے جنگ دی تیاری کر کے تے مدینے تو مکے تو نکل آئے نے سونیا مدینے تے چڑھائی کرن آستے آ رہے۔ عزیزان گرامی ادھر کافر نکلے نے مکے شریف تو ادھر اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ سبحان اللہ فرماؤ گے محبتنا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، رب کائنات نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں، رب کائنات نے فرمایا بے شک کافر اپنا مال خرچ کر دینے کہ اللہ دی راہ دے اندر رکاوٹاں بن جائیے، اللہ دے ہوئے بندیاں دا رستہ روک لئیے تے اللہ دا قرآن فرما دائے جیڑا انہاں نے خرچ کیتا ہے انہاں تے پشتان گئے۔ اللہ کریم ہوئے انہاں مغلوب کرے گا، اپنے بندیاں نو غالب کرے گا تے بے شک کافران دا ٹھکانہ جہنم ہے، انہاں دا حشر جہنم دے اندر ہونا ہے۔ اوے میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو، ادھر کافر اکٹھے ہو کے یار نے ادھر مدینے خبر آ گئی ہے۔ اوے میرے آقا کریم نے فرمایا غلاموں جی سونا، فرمایا کافر لڑنا رہے نے، بدر دا بدلہ لینا رہے نے، وہ تواڈی کی مرضی ہے، تواڈی کی صلاح ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ ہاتھ بن لے آکے عرض کر دینے آقا وہ ساڈا جمال بھی حاضر ہے، ساڈی جان بھی حاضر ہے، سونے آیا آخری شاہ بھی حاضر ہے، تیرے دشمناں نال لڑاں گے یا مر جاواں گے یا مار دیواں گے، یا مار دیواں گے یا لڑاں گے، مر جاواں گے یا مار دیواں گے۔ سونیا سب کچھ حاضر ہے، لج پالا وہ ساڈا جینا بھی تیرے واسطے وے، ساڈا مرنا بھی تیرے واسطے وے۔ وہ میرے آقا کریم دے دیوانے وہ صحابہ دا جذبہ ہے، اسلام دی خاطر لڑاں گے، اسلام دی خاطر گاٹے لاواں گے، وہ جانا پیش کراں گے، وہ اسلام دی خاطر وہ خون بہاواں گے۔ ادھر میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ
جی کعبہ دا کعبہ میرے آقا کریم نے فرمایا میں خواب ویکھیا ہے خواب دے اندر تین گلاں ویکھیاں نے ایک کوئی تیرا میرا خواب نہیں نبی دا خواب ہے تے نبی دا خواب حقیقت دے مبنی ہوندا ہے اوے میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نے فرمایا میں خواب ویکھیا سونیا کی ویکھیا ہے حضور نے فرمایا میں ویکھیا ایک گائے ذبح ہو رہی ہے آقا جی یہ دا مطلب کی ہے تعبیر کی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اوے دی تعبیر ہے میرے کثیر تعداد دے نال غلام شہید کیتے جان گے اوے میرے غلام اس جنگ دے اندر زیادہ شہید ہون گے حضور نے فرمایا میں دوجی خواب دے اندر گل ویکھیے اوے میری تلوار دی جڑی دھار ہے او ٹوٹ گئی ہے لاجپالا دی تعبیر کی ہے اوے سیال کوٹڑے او سنو سنو میرے آقا کریم نے فرمایا اوے دی تعبیر اوے میرا کوئی قریبی شہید ہو جائے گا جڑا بڑا قریبی ہے اس جنگ دے اندر اوے میرے آقا کریم دا قریبی جیدہ نام اوے امیر مدینہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے اوے میرے آقا دا وفادار چاچا حضور دا غمخوار چاچا ہے نبی دا عبدار چاچا ہے اوے راجدار چاچا ہے نبی دا چاچا بھی ہے اوے حضور دا غلام بھی ہے اوے نبی کریم دا رکھا بھی ہے اوے نبی کریم دا محب بھی ہے حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اوے نبی کریم علیہ السلام نے تیجی گل دسے فرمایا میں خواب دے اندر ویکھیا ہے میں ایک مضبوط ذرہ دے اندر سونے اے دی تعبیر کی میرے آقا نے فرمایا اے اگر مدینے وچ رواں گے امان وچ رواں گے مدینے وچ رواں گے امان وچ رواں گے تے میرے آقا کریم دے جڑے صحابہ نوجوان اٹھے عرض کر دینے آقا اسی بار جا کے لڑاں گے اگر بار نہ لڑے کافران آکھنا ہے نبی دے غلام ڈر گئے نے وہ نبی دے غلام بزدل نے سونا اسی نہ کافران دا استقبال جدا کران گے انہوں پتہ لگ جائے گا محمد دے غلام دی شان کی ہے وہ محمد دے غلام نو اللہ کنیاں طاقتاں عطا کیتیاں تے سونیا اسی بار نہ گئے تے بدر آلیاں نو جو شانہ ملیاں نے جو ثواب ملیا محروم رہ جاواں گے اوے میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنال میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جس طرح تواڈی مرضی ہے اوے تواڈی چاہت ہے جدو میرے آقا کریم ٹر گئے حضور علیہ السلام اوے آپ گئے نے میرے آقا کریم دے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے میرے آقا کریم دے نال حضرت عمر فاروق سارے تیاریاں پہ کر دینے صحابہ نو احساس ہویا
یا رشید نبی دی گل دی مخالفت کیتی ہے حضور دے گل دے خلاف گیا حضور نے فرمایا مدینے وچ لڑنا ہے اسی آکھیا بار آقا دی بارگاہ وچ آ گئے ہاتھ بننے عرض کیتی آقا سانو معافیاں دے دے وہ حضور نے فرمایا نا ان میں جنگی لباس پا لیا ہے زرہ پا لئی ہے تے کسے نبی دی شیان شان نہیں ہے وہ جنگی لباس پا لوے پھر لا دے اونا چر نہیں اتار دائے وہ جنہ چر اللہ فتح نہیں عطا کر دائے اونا چر نہیں لاندا جنہ چر اللہ فتح نہیں عطا کردہ اور میرے آقا کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنالے ہو حضور نال محبت کرنالے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نام لکھواؤ کنے کنے جانا ہے کوئی کہندہ سونیا میں جاواں گا کوئی کہندہ سونیا میرا پتر جائے گا میرا بھرا جائے گا میرا بیٹا جائے گا وہ ایسا جانا ہے وہ سنو وہ ایک بی بی آئی ہے 6 سال دا بچہ انگل دے نال لایا ہے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئی ہے آقا عرض کر دیئے آقا اے میرا لال لے جاؤ وہ میرا خامد بدر شہید ہو گیا ہے لاج پالا اور میرا جوان پتر نہیں ہے میرا جوان بیٹا نہیں ہے وہ جنوں تواڈے نال بھیجا میرا دل کردہ ہے اے میرے 6 سال دے بچے نو لے جاؤ وہ کل قیامت تڑے دن میں شہیدان دیا ماما جتھے کھڑیاں آن ایوز صاف دے اندر اوہ فخر دے نال سر بلند کر کے کھڑیاں آن اوہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے نہ تلوار چا سکدا ہے نہ چلا سکدا ہے نہ ڈھال چا سکدا ہے نہ نیزہ چا سکدا ہے جے چھوٹا ہے سیال کوٹڑے سنو یونا لوگاں دا عشق رسول عرض کر دیئے مدینے آڑیا منیا ہے نہ تیر چلا سکدا ہے نہ تلوار چلا سکدا ہے نہ نیزہ چلا سکدا ہے سنیا تلوار چاہت نہیں سکدا ہے وہ تیری عزت تلوار کھات سکدا اللہ اکبر سونیا تیری عزت تو تلوار کھاتے سکدے وہ نال لے جاؤ میرے آقا نے قبول فرمایا اور میرے آقا ٹنن لگے ان 2 نکے نکے بچے ایک دا نام حضرت رافع حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نو خدیج دا پتر عرض کردہ آقا میں نوی نال لے جاؤ میں بھی لڑاں گا میں بھی مراں گا جہاد کراں گا میرے نبی سونے فرمایا تیری عمر نکی ہے تیری عمر چھوٹی ہے حضرت خدیج دا پتر عرض کردہ سونے عمر نکی ہے میرا جذبہ بڑا بلند ہے
جذبہ بڑا بلند جے، اوہ جذبہ بڑا بلند جے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اجے چھوٹا ایک صحابی کھڑا ہویا، بارک اللہ فی رزقکم، توجہ کرو یار، عرض کردہ سونے آئے رافع نو لے لو، میں جاننا وہاں مدینے دے اندر اے تیر بڑا چنگا چلوندا جے، اوہ جتھے آکھو گے اتھے نشانہ لاندا ہے۔ اے مدینے دے باڑاں چو تیر بڑا سونا چلاندا جے، سونیا میں آپ ویکھیا، اور میرے نبی کریم نے قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی آجا تو بھی نہ۔ اور حضرت رافع دا جڑا ستیلا پیرا ہے، حضرت سامورہ دا بیٹا حضرت جندب، اے بھی اجے بچپن دی حالت ہے، آقا دی بارگاہ دی اندر آئے، سونا مینوں بھی نال لے جاؤ، مٹھے ہو سونے میں بھی نال جانا ہے، مینوں بھی نال لے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تو چھوٹا ہے، عرض کردہ ہے آقا اگر رافع جا سکتا ہے میں کیوں نہیں جا سکنا، مینوں بھی نال لے جا۔ لاجپالا سونے میں بڑا تکڑا ہاں، میں بڑا بہادر، مینوں بھی نال لے جاؤ۔ حضرت جندب کہنے لگے میرے سونیا من مونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، محبت نال پڑھو نا یار، میرے سونیا من مونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، تیرے دشمنا نال دشمنے، تیرا ہر سجن میرے واسطے، تیرے دشمنا نال دشمنے، تیرا ہر سجن میرے واسطے۔ اے آقا جی سونا مینوں بھی نال لے جاؤ۔ آقا جی اگر یقین نہیں ہوندا میری کشتی کرا لو، رافع نال مینوں لڑا لو، ہنے پتہ لگ جاسی۔ حضور نے فرمایا اچھا کرو کشتی۔ اللہ اکبر، تسی اس تو مٹی سبحان اللہ بھی آکھی تقریر میں کر جانی ہے بھائی۔ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، میرے آقا کریم نے فرمایا لڑو کشتی کرو۔ ہن دوویں بچے آپس دے اندر ہتھاں میں جاتا انہیں، وہ ستیلے بھرانے۔ حضرت جندب کہنے لگے رافع وہ تینوں تے نبی قبول کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو جانا ہے، حضور دی زبان چو جو نکل جائے وہ پورا ہوندہ ہے۔ وہ پھراوا زمین تے آ جا، وہ تیرا جانا کچھ نہیں ہے، میرا کام بن جانا۔
تیرا جانا کچھ نہیں ہے، اوے میرا کام بن جانا ہے۔ صحابہ نے ویکھیا اوے حضرت رافع دے سینے تے حضرت سامورا دا بیٹا بہ گیا ہے، اوے میرے نبی راضی ہو رہے نے، حضور خوش ہو رہے نے، اوے میرے آقا کریم نے قبول فرما لیا۔ اوے سونے نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ ایک میرے نبی دا صحابی ہے جدا نام حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ، وہ 4 پتر پیش کیتے، وہ جاؤ نبی دے نال، اے میرے نبی دا غلام لات تو معذور ہے، وہ لنگڑا کے چل دے، وہ جدو 4 بیٹے کھلے، وہ گھر آیا، بیوی کہن لگی اس بندے دی گھر دے اندر جگہ نہیں ہے، وہ جڑا جہاد تو ڈر کے گھر آ جائے، یا دور ہے یا محرم۔ ان حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ معذور نے، اور قرآن فرماتا ہے معذور تے جہاد میں آقا دی بارگاہ دے اندر آئے، جدو گھروں نکلن لگے نا تے کعبے اللہ منہ کر کے دعا کر دینے، مولا میں دعا کرنا وا میں مر جاواں واپس مدینے نہ آواں، شہید ہو جاواں واپس مدینے نہ آواں۔ اور حضرت عمر بن جموع گئے نے آقا دی بارگاہ دے، سونیا میں بھی جانا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا وہ تو معذور ہے، اور پتہ نہیں کتنا بندیاں نے جملے دا مزہ لینا، تو معذور ہے۔ عرض کردہ سونیا معذور بھی آ، دل دے ہتھوں مجبور بھی آ، معذور بھی آ، دل دے ہتھوں مجبور بھی آ۔ آقا جی انہاں تے دسو وہ جڑے معذورون کی جنت نہیں جان گے، حضور نے فرمایا وہ بالکل جان گے۔ آقا میرا دل کھردا ہے، میں جنت جو ٹہلدا پھراں، جنت جو پھردا واواں۔ وہ میرے آقا کریم نے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نو قبول فرما لیا، اور میرے آقا دے غلامہ دا قافلہ وہ سہری ٹائم نکلے آئے مدینے پاک دے وچوں، وہ راتوں رات پچھلا ویلا ہے تے کھڑی والا بابا فرماندا رات پوے تے بے دردانو آتے نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو وہ یاد سجن دے ستے آیاں جگاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قافلہ ٹریا حضور دے غلامہ دا تے مقام شہود آیا، مقام شہود تے جڑا عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین کمینہ اے عرض کردہ ہے، بظاہر نمازاں بھی پڑھتا سی، داڑھی بھی رکھی سی، امامہ بھی پایا سی، پاک پوک بھی راندہ سی، کہنے لگا سرکار تسی میری گال نہیں مننی تے میں نہیں جانا تو آٹے نا۔ ایدہ 300 فوجیاں دا دستہ سی، کہنے لگا اسی کیا سی مدینے چلٹنا ہے، تسی نہیں ساڑھی گال مننی تے اسی کو نہیں جانا تو آٹے نا۔ کہنے لگا سونیا اساں کو نہیں جانا ہے،
واپس جان دا ارادہ کیتا واپس ٹر پے تے میرے نبی دے صحابہ بولے وے کمڑے وے جان دا ارادہ کر لیا جے چنگا کیتا جے اج میدان احد دے اندر وے منافقاں دی لوڑ نہیں ہے عاشقاں دے منافقاں دی لوڑ نہیں ہے عاشقاں دی لوڑ ہے تے ادھر اللہ دا قرآن آ گیا خالق کائنات نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں سنیا غم نہ کریے آج گندے وکھرے ہو گئے نے چنگے وکھرے وہ سنیا وہ گندے ہٹا چھڑنے وہ چنگے وکھرے ہو گئے نے اور میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے بنو سلمہ دے بنو حارثہ قبیلہ انہاں دے دل دی اندر خیال آیا اوہ اسی بھی لوٹ جائیے اسی بھی چلے جائیے اجے دل دی اندر خیال آیا اللہ دا قرآن آ گیا اللہ دے قرآن وہ دل دے اتے غلبہ پیدا ہو گیا وہ قوت پیدا ہوگی قرآن دا اثر پیدا ہو گیا اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ دا قرآن آگیا سونے یاد کرو وہ جدو صبح صبح نکلے ہو جدو صبح صبح نکلے ہو اپنے دولت خانے تو وہ اپنے گھر وچو تے لڑائی واسطے وہ مسلمانہ دے وہ فوجیاں دے مورچے قائم کر دے تے اللہ جاندہ بھی ہے اللہ سننالا بھی ہے وہ سیال کوٹڑے ہو وہ میں بڑے پیار علی گال عرض کرنا اللہ دا قرآن فرما دا من اہلی کا سنے جدو اپنے گھروں نکلے ہو اپنے گھروں نکلے ہو تے سکار نکلے کتھوں نے وہ تیری تے میری اماں عائشہ دے حجرے وچا تے اللہ دا قرآن دس دائے وہ لوگوں وہ نبی دی ازواج نو پھوکیا جیلا وہ بد زبانی نہ کریا جے وہ بد کلامی نہ کریا جے وہ نبی دی ازواج غیر نہیں ہے نبی دی گھر آلیاں وہ نبی دیاں گھر آلیاں نے غیر نہیں نے اللہ دا قرآن فرما دے اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ کریم نے فرمایا سنیا انہاں دو گروہاں وچوں جدو ایک گروہ نامردی کرن لگا اللہ اکبر کبیرہ ایک عبداللہ بن ابی دا گروہ ٹر گیا دوجے گروہ دا اللہ ذکر فرمایا دوجے گروہ وچوں ایک گروہ ان تفشلا نامردی کرن لگ گیا تے فرمایا اللہ یونہ نو سنبھالن والا ہے اللہ یونہ دا ولی ہے اے اللہ یونہ دا مددگار ہے سنیا
اوے مسلمانوں نو مومناں نو اللہ تے بھروسہ کرنا چاہیے اوے میرے آقا کریم دے دیوانے او یار توجہ کرو اوے میرے آقا اوے میدانے اودے پہنچ گئے اے ادھروں نماز دا ویلا ہو گیا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا بلال جی آمینہ دلا حضور نے فرمایا اے بلال اذان پڑھو حضرت بلال حبشی اذان پڑھے وہ صحابہ نے وہ نماز پڑھی ہے آقا کریم دے پیچھے تے گوند لڑے وہ مینوں کہہ لین دے وہ اے اس نماز دا ثواب یا صحابہ دی جبین جان دیئے یا احد دی زمین صحابہ دی جبین جانے یا احد دی زمین جانے تلی تے رکھ کے جانا حاضر ہو اور ادھر 3000 ادھر 700 حضور دا غلام 300 ٹوری کے اللہ اکبر کبیرہ اور انہاں دے جذبے بلند میرے نبی کریم دے دیوان اور میرے نبی کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا غلامو اے جنت دا مقام فرمایا اے صبر دا مقام اے ثابت قدمی دا مقام فرمایا اللہ اپنے بندیانوں مغلوب کردہ اللہ اپنے بندیانوں غالب کردہ کافرانوں مغلوب کردہ اللہ اپنے بندیانوں فتح عطا کردہ میرے نبی کریم دے دیوان اور میرے آقا کریم دا ایک غلام جدا نام حضرت سعد بن ابی وقاص دوجا غلام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے دوویں بیٹھے نے دوویں یار کہنے لگے یار میں دعا کرانگا تو آمین کمی پھر تو دعا کری میں آمین کمانگا ہونا کیا ٹھیک ہے اوہ پہلے حضرت سعد نے دعا کی تھی مولا اوہ میرا جنگ دے اندر ایک بھاری تے مضبوط تکڑے کافر دے نال مقابلہ ہوئے میں لڑا پھر میں ہو دیتے وہ مفتوح ہو جاوا وہ اللہ میں نو فتح عطا کرے وہ میری تلوار تکڑی ہو جاوے وہ اللہ میرے بازوانوں قوت دے حضرت عبداللہ بن جاش نے فرمایا آمین حضرت عبداللہ بن جاش نے فرمایا وہ میں دعا کرنا آیا آمین تو کہہ دے وہ یار توجہ کرو حضرت عبداللہ بن جاش نے یاد جائے ارے کہتے مولا میں دعا کرنا وہ میرے مقابلے دے اندر وہ کوئی تکڑا کافر آوے وہ میں لڑا وہ میں نو شہید کر دے مولا میرے کنوی لالوے وہ میری اکھاں بھی کڑ لوے وہ میرے
نک نو بھی لا لوے میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر جان ٹوٹے ٹوٹے ہو جان حضرت سعد نے آکھیا یا امیر جدو میرے نبی دا غلام حضرت عبداللہ بن جاش گیا وہ کافر آیا ہے شہید کر لیا ہے وہ کان بھی لال وہ نک بھی لال اکھاں بھی کڑ لیاں تے حضرت عبداللہ بن جاش کہندے نے وہ کل قیامت آلے دے وہ اللہ میرے کل سوال کرے عبداللہ وہ کی لے کے آیا ہے میں اکھا بھی کھا دیا وہ کٹے کان بھی کھاوا وہ ناک بھی کھاوا عرض کرا مولا وہ تیری یار دی عزت دی خاطر سب کو جو وار کے آیا اللہ اکبر کبیرہ سب کچھ وار کے آیا وہ تیرے یار دی عزت دی خاطر وہ تیرے یار دی نموز دی خاطر یہ حضرت عبداللہ بن جاش دا کیے سرکار دی بارگاہ میں چرز کر دینے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہمارے ہیں وہ جڑے بندے ہاتھ چارے نے وہ میں دعا کرنا وہ خانہ کعبہ دا غلاف ہوئے دیوانیاں دیاں ہتھاں دیاں تلیاں اے اتھے جا کے لگ جان وہ نہ ہتھاں نال راج راج کے آبے زمزم پیوان کیا پیش ہے کروں آقا کیا چیز ہمارے ہے ان دل تے ہاتھ رکھ کے بولے آج یہ دل ہے تمہارا ہے یہ جاوے تمہارے ہے یہ دل وے تمہارا تمہارے ہے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنالے ہو حضور نال محبت کرنالے ہو وہ توجہ کرو حضرت جاش دا ایمان جذبہ ہے ان صحابہ کرام دا جذبہ وہ سلامت ہو گیا تکڑے ہو گئے نے اور میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تے 50 صحابہ حضور نے جبل رومات تے کھڑے کیتے اس پہاڑی تے 50 تیر انداز وہ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ اسی جنگ جیت جائیے ہار جائیے وہ ساڑھے جسم آواز چھوڑ دے اور وہ تسی یہ درہ نہیں چھڑنا ہے یہ جگہ نہیں چھڑنی وہ یہ تھی رہنا ہے اس تو اگاں پیشا ہلنا نہیں ہے اور میرے آقا دے غلام جبل رومات وہ 50 تیر انداز آ گئے منوترو جنگ شروع ہو گئی ہے وہ کافر اور میرے آقا دے غلامہ نے وہ انہوں نہ کوچنے چھپوائے وہ حضور دے غلام ماری جا رہے نے وہ ماری جا رہے وہ گوند لڑے توجہ کرو اے ادھر میرے آقا کریم وہ فتح دے قریب آگئے وہ کافر بھجن لگ پینے میرے آقا دا غلام حضور نے ایک تلوار کڑی وہ جنوں ذوالفقار کہندے
ذوالفقار ایک کافر دی تلوار سی تے حضور نو پیش کیتی گئی تے سونے قبول فرمائی اور اس تلوار دا نام ذوالفقار سی اندے وچ دند بھی لگے ہوئے سے اور جدے دے وجدی سی وہ بندہ مردہ ضرور سی بچتا نہیں سی میرے آقا نے تلوار کڈی سرکار نے فرمایا کون ہے جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے اللہ اکبر کبیرہ کون ہے اس تلوار دا حق ادا کرے حضرت امیر حمزہ اگے ہوئے سونیا دے مینوں اے تلوار جانے اللہ دا شیر جانے مولا علی اگے حضرت ابو دجانا حضور دا نوجوان صاحب سونیا مینوں دے وہ اس تلوار دا حق کی میرے نبی نے فرمایا اس تلوار دا حق کے وہ بندہ اینا لڑے تلوار ڈنگی ہو جاوے ٹوٹ جاوے حضرت ابو دجانا نے تلوار پکڑ لی لاجپالا اے تلوار مینوں دیو تے کافرانوں ہی پتہ لگ جائے گا محمد دی تلوار دی شان کے اللہ اکبر کبیرہ ایک کافرانوں پتہ لگ جائے گا حضور دی تلوار دی شان کی مقام کی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دا غلام حضرت ابو دجانہ آپ نے لڑدے جان دا نظرانہ پیش کیتا حضور نے تلوار مولا علی نو دیتی علی نو دیتی اوت دی اندر آواز لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار وہ ذوالفقار رنگی تلوار نہیں ہے علی رنگا حیدر کرار نہیں ہے وہ ذوالفقار رنگی تلوار نہیں ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنالے ادھروں جنگ ابو طالب تے وہ میرے نبی دے غلام غالب آئے جدو کافر بھجن لگے او جڑے حضور دے غلام پنجا جبل رومات تے حضور نے فرمایا اونا دی دو رائے ہوگی اونا کھیا ان جنگ فتح ہو گئی ہے ان درہ چھوڑ دئیے ان تھلے چلیے حضرت عبداللہ بن جبیر کہنے لگے سنیا نہیں وہ مالکہ نے کی آنکھیا سے وہ کی آنکھیا سی انہا آنکھیا صحابہ کرام نے یار حضور دا مانا ایسی جنگ فتح ہون تک ان فتح دے قریب آؤ تھلے چلیے حضرت زبیر نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے جنہیں جانا ہے جاوے وہ میں نہیں جانا ہے میں آقا دا حکم مننا گا حضور دے حکم دین خلاف ورزی نہیں کران گا ان 10 تیر انداز پہاڑ تے رہ گئے ان باقی تھلے آ گئے وہ مال غنیمت لٹ دینے وہ مال غنیمت حق سمجھ دینے وہ جدو تھلے آئے نے ادھر خالد بن ولید جے کلمہ نہیں پڑیا اکرمہ کلمہ نہیں پڑیا وہ 200 فوجیاں دا دستہ لے کے آ گیا وہ پچھو حملہ کیتا ہے اور میرے نبی دا غلام حضرت عبداللہ تنار علیہ ساتھی شہید ہو گئے ان کافران نے دوواں پاسو حملہ کیتا وہ دوواں پاسو نبی دے غلامانو گھیر لیا وہ اگو بھی پچھو وہ کافران دا ٹارگٹ ہے حضور نو شہید کریے وہ آقا
وہ تیرے صحابہ تو قربان جاوے وہ میرے نبی دے غلاماں نے حضور نو گھیرے وچ لے لیا ہے وہ میرے نبی دا دفاع کر دینے حضرت سادی کانڈتے وہ انہیں تیر لگے نے جیویں سیدے کنڈے ہوندے نے وہ تیرانا وہ آپ دی کانڈ بھار گئی ہے تے آقا نو کہن لگے آقا اچھا نہ ہویا جے وہ آج زمانے نو پتہ لگ جائے گا وہ محمد غلام کنج وفاداریاں کر دینے وہ کنج جان نثاریاں کر دینے حضرت وہ طلحہ میرے نبی اتے ہون لگے کافران دا پتہ لان لگے حضرت طلحہ اتے ہو گئے سونے آئے اوپر نہ ہویا جے اگر تسی اتے ہوئے میں تیر چہرے ویچی کھا لینا جے اے اوپر نہ ہویا جے اے ادھر میرے نبی دا غلام حضرت قتادہ ہے حضور نو وہ جبھے ویچ لیا دفاع کر دے دے وہ دفاع کر دے وہ ایک تے حضرت وہ قتادہ دی آنکھ دے اندر لگ گیا ہے میرے نبی دے غلام نے ادھر میرے نبی دیاں غلاماں وہ جدانا حضرت عمارہ ہے وہ نبی کریم واسطے وہ تلوار کٹ دیاں نے حضور دا دفاع کر دینے تے میرے آقا کریم نے فرمایا میں عمارہ نو اے احد مقام چویکھے آئے وہ سجے بھی نظر ہوندی ہے کھبے بھی ہوندی ہے اگے بھی ہوندی ہے پچھے بھی ہوندے ہے وہ محمد کریم دا دفاع کر دیئے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے ہو وہ صفا منتشر ہو گیا وہ میرے آقا دے غلام بکھر گئے وہ 70 یا وہ 72 شہید ہوئے وہ میرے آقا دا ایک غلام ہے وہ جدا نام حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ حضور دا غلام نمی شادی ہوئی ہے وہ سہاگ رات وہ شادی دی پہلی رات ادھروں آواز آئے صدا ہوئے وہ غلاموں نبی بلا رہنے وہ نبی بلا رہنے وہ حالت جنابت چنے غسل بھی نہیں کیتا وہ نکلنے وہ بیوی نے پیر پھڑ لے وہ بیوی نے قدم پھڑ لے کہن لگے میرے سر دیتا وہ سر دے سائی کتے پہ جاندے فرمایا آواز نہیں سنی ہے وہ میرے سائیاں نے بلایا ہے سنیا وہ غسل تے کری جا حضرت حنزلہ نے فرمایا وہ میں غسل بھی نہیں کرنا ہے وہ کتے دیر نہ ہو جائے وہ میرے آستے آیت نہ نازل ہو جائے وہ نبی دے حکم تخیر نہ ہو جائے وہ جلدی دوڑے لے وہ آقا دا پیغام آیا ہے اے میرے نبی دا غلام وہ جدو احد شہید ہوئے وہ صحابہ لاشا لب دینے وہ لاشا نہیں مل دائے اچانک لاشا نظر آیا حضرت حنزلہ دے والا تو وہ پانی چورے آئے وہ پانی چورے آئے صحابہ عرض کر دینے آقا حنزلہ نو لگ دائے وہ جی میں تازہ غسل دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ غسل دینا لے وہ بندے نہیں اللہ دے نور فرشتے
زندہ باد زندہ باد. فرمایا غسیل الملائکہ جنہاں نو فرشتیاں نے غسل دیا. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی. اور کافران نے خبر پھیلا دیتی حضور شہید ہو گئے. خبر پہنچ دی مدینہ پاک آگے اور مدینے وچ 14 عورتاں آئیں بیپیاں. عزیزانی گرامی اللہ اکبر. اگر تسی اوکھے نہیں بیٹھے تو موضوع پورا کر لویے جی. ہاں جی اللہ اکبر کبیر. اللہ اپنے سلامت رکھی. اللہ برکت عطا فرمائے. تے محبت نال ایک باری پھر مسکرا کے سبحان اللہ فرما دے. اللہ اکبر. کیونکہ تسی خالی بہنا ہے تے زور میرا لگنا ہے. ہاں میں نے اور کوئی لالچ نہیں. لالچ یہ ہے کہ سرکار دا عشق اور سرکار دا پیغام تو انہوں سنا دے اور کل پوری ہو جائے. صرف چند منٹاں دے اندر میں اپنی بات مکمل کر لاں. ماشاءاللہ تسی تے پتہ نہیں کتھوں دیوانے حضور دا ذکر سننا. آج کچھ بیلیاں نے بڑیانے تو بھی ہونا سی پتہ نہیں اپڑے نے یا کو نہیں اپڑے. تے اللہ انہوں نے بھی سلامت رکھے. انہوں نے کیا جی اسی ہونا ہے ذکر سننا آستے. توجہ فرماؤ تے محبت نال سبحان اللہ. عزیزان گرامی پتہ چلیا ایک نبی دی غلامہ ہے جیدہ نام ہے ام عامر. اور جدو مدینے تو نکلیاں نا اس بی بی دے 4 رشتے شہید ہو گئے جنگ احد دے اندر. پتر بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا, بھرا بھی شہید ہو گیا تے خامند بھی شہید ہو گیا. اور اس بی بی نو پتہ چلیا کہ سونا شہید ہو گیا. حضرت جانے جانا سرکار شہید ہو گئے. اور میرے نبی کریم دے دیوانے بی بی نکلی راستے دے اندر. کوئی کسی نے آکھیا تیرا پتر شہید ہو گئے. بی بی کہنے لگی پتر دی چھڑو اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے. حضور دا کی حال ہے میں پتر دا نہیں پوچھے آئے. تھوڑا جائے اگے گئیاں کسی نے آکھیا تیرا بابا شہید ہو گیا. کہنے لگی میں نو بابے دی فکر نہیں ہے. اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے. اگے گزری کہنے لگے تیرا ویر شہید ہو گیا. کہنے لگی میں نو فکر نہیں ہے. اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے. اگے آئی کسے دسیا تیرا خامد شہید ہو گیا ہے. کہنے لگی میں نو خامد دی فکر نہیں ہے. وہ شہید ہو گیا تے مقام تے اپڑ گیا ہے. اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے. وہ خبر ملی جدو آقا نو ویکھے آئے ہاتھ بن لے عرض کیتی آقا اگر تسی سلامت میں نو دنیا دا کوئی غم نہیں ہے. اگر تسی سلامت سونے پھر ستے خیرانے. ہن میرے نبی کریم دے چہرہ انور وہ ٹوپی آڑا خول پھسی آئے. حضور دے چہرے مبارک دے اندر لوہے دی جیڑی ٹوپی حضور دے رخسار وچ پھسی. ایک لین نے حضور نو پتھر ماریا. وہ نبی کریم دے 2 دند شہید ہو گئے. وہ میرے آقا کریم دے دیوانے حضور دے غلام کڈن لگے. ہن لوہے نو لوہا کٹ دائے. ہن میرے آقا دا غلام جدا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ نبی دے رخسار تے منہ رکھیا دند دے نال کھچ دینے. وہ 4 دند حضرت ابو عبیدہ دے شہید ہو گئے. وہ آپ نے جدو خول کڈیا ہے حضور دے وہ چہرے تو خون آ رہا ہے. وہ میرے آقا دا غلام وہ جدا نام مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نے
حضرت ابو سعید خدری دے والد گرامی حضور دے چہرے تے لب رکھ دیتے حضور دا خون چوسی جا رہے نے پیتی جا رہے نے حضور دا خون وے آپ نوش کیتی جا رہے ہیں کائنات نالوں عظیم خون ہے جڑا زمین تے نہیں ڈگنا چاہیدا وے میرے آقا دا غلام وے خون چوسیا اج کر دینے آقا وے مینوں جیڑی سزا ملے مینوں قبول ہے وے میرے آقا کریم نے فرمایا ہن تیرے خون چ نبوت دا خون رل گیا ہے اے مالک بن سنان اللہ کریم نے وہ جنت پکی کر چھڑی ہے وہ تیریاں نسلاں وچ اللہ نے برکت پا چھڑے برکت پا چھڑیے تے حضرت مالک بن سنان دا کیدا عشق کردہ صدا اپنی مرض دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے جاوے چھکا دے عاشق دا سرے نہ کعبہ خدا نہ کربلا اور میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے جنگ ختم ہوئی اللہ نے حضور دے غلاماں نو فتح عطا کی فتح دیتی اور میرے نبی دے 70 یا 72 غلام شہید ہوئے اس جنگ دے اندر اور حضرت امیر حمزہ سرکار حضرت حارث اور حضرت عبداللہ بن جہش ایک قبر دے اندر آپ دفن کیتا گیا اور جتنے حضور دے غلام سن دوسرے انہاں نو ایک بڑی قبر کھودی گئی تھی انہاں دے اندر دفن کر دیتا گیا اور حضرت عمر بن جمو جنہاں دا میں شروع ذکر کیتا ہے بیوی آئی تے لاشا چک دیئے تے اٹھ تے رکھ دیئے اٹھ نو مدینے لے کر دیئے تے اٹھ ٹردہ ہی نہیں ٹردہ ہی نہیں بہ جاندہ ہے آقا دے کول آئی آقا اے اٹھ نہیں ٹردہ پیا میرے نبی نے فرمایا انہیں کوئی دعا منگی سی جدو نکلیا سی عرض کی تھی آقا دعا تے منگی سی سونا کہندہ سی کہ یا اللہ میں عہد شہید ہو جاواں تے واپس نہ مڑا تے میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے یہ دعا قبول کر لیے انہیں مدینے نہیں جانا انہیں تھی رائے گئے تی عزیزان گرامی میرے آقا کریم واپس آ رہے ہیں جانتا اور ایک بچی کھڑی ہے رستے صحابہ کل پوچھ دیئے میرا باپ کتھے حضرت عمر فاروق نو کہنے لگی میرا ابو کتھے وے حضرت عمر فاروق نے فرمایا بچی دا دل ٹوٹے گا آپ نے فرمایا میرے کل نہ پچھو پیچھے عثمان آ رہے نے اونا کل پوچھ لو حضرت عثمان غنی سرکار کل پوچھیا بچی نے اے عثمان میرے بابا کتھے نے حضرت عثمان نے فرمایا وہ پیچھے مولا علی آ رہے نے اونا کل پوچھ لو ان باپ شہید ہو گیا ہے وہ باپ ہوتے اندر ماریا گیا ہے وہ واصلے جنت ہو گئے نے ان باپ شہید ہو گیا حضرت مولا علی سرکار کل پوچھ دینے علی جی
میرا بابا کتھے وے ہن میرے آقا علی کریم نے فرمایا وہ پیچھے ابو بکر آ رہے نے اونا کڑو پوچھ لو ہن حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ نہیں ہے وہ باپ شہید بھی ہویا ہے یا نہیں ہویا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ندھی ہے تیرا باپ پچھے آ رہا ہے وہ باپ لگائے ہوندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا روح واپس لوٹا دے وہ چلا جا مولا قانون بدل گیا ہے اللہ کریم نے فرمایا وہ میرے یار دے یار نے کہہ دیتا ہے قانون بدل دیا گا یار دا یار جھوٹا نہیں پہن دے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور دے صحابہ دے جذبے سن اور نبی کریم دے نام تو جانا واریاں جانا قربان کی تھی اللہ سونا آپ نے برکت عطا فرمائے میرا مالک آپ نے سلامت رکھے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک بڑے خوبصورت جے عنوان نال حاضر ہوواں گا اللہ تواڈی بھی خیر فرمائے میری بھی تواڈے واسطے سونیاں سونیاں گلاں لے کے حاضر ہوواں گے آخر دعوانا